حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، پاک کرنے والی ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والی ہے، یہ تو بخار ہے جو بوڑھے پر غالب آیا اور اسے قبر دکھلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنعم اذن، اگر تو یہ کہتا ہے تو پھر ایسا ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کی دیہاتی قسم کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بیمار کے پاس جاتے تو یہ جملہ کہتے کہ بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کرتا ہے۔ بیماری انسان کے جسم کو پاک کرنے والی ہے کہ گناہ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، عظیم رب سے میں سوال کرتا ہوں اور عرش عظیم کے مالک سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اللہ تجھے شفا دے۔ یہ 7 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ بندہ اگر 7 بار عیادت کرنے والا مریض کو دعا دے تو موت نہ آئی ہو تو اللہ اس بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ دعا انسان یاد کرے، کسی بھی مریض کے پاس جائے تو انسان یہ دعا اسے دے، 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، مختصر سی دعا ہے۔ تو کسی بھی مریض کے پاس جاؤ، چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امام بخاری نے نقل کی، سر درد کے لیے، آنکھ میں درد کے لیے، جسم میں کسی بھی بیماری کے لیے، بے ہوشی کے لیے، چھوٹی بڑی کوئی بھی بیماری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، دعا دیتے، پھر واپس آتے۔ تو اس بوڑھے نے آگے سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ تو مجھ پہ غالب آ گیا ہے، یہ تو مجھے مار کے رہے گا، مجھے قبر دکھلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا یہ گمان ہے کہ اب تو نے مرنا ہی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ جس طرح انسان دوسرے کو سمجھائے تو وہ سمجھے نا، تو کہتا نہیں ایسا ہوگا، بندہ کہتا چل پھر تیری مرضی، ایسا ہی صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہی چاہتا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ چند دنوں بعد وہ بوڑھا مر گیا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے گمان رکھتا ہے رب اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ انسان یہ گمان رکھے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں 2-4 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ بندہ ذہن میں یہ بٹھا دے کہ نہیں مجھ پر ایسا اٹیک ہوا اب میں نے مر جانا ہے، تو وہ ذہن جو بات کرتا ہے وہی اس کے ساتھ، جو اللہ پہ گمان رکھیں گے ویسا ہوتا ہے۔ رزق کے اعتبار سے ہم جیسا اللہ پہ گمان رکھیں گے، صحت کے اعتبار سے جیسا گمان رکھیں گے، حالات کے اعتبار سے جیسا گمان رکھیں گے تو اللہ بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے جیسے وہ گمان رکھتا ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں موجود ہے کہ انسان جب آخری عمر میں ہو، جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے کہ خوف کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی رحمت کی امید کم ہونی چاہیے۔ اور جب بڑھاپا ہو یا ایسی بیماری لگ جائے، پتہ ہو کہ چند دنوں کا مہمان ہوں، تو پھر اللہ کی رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ امید ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، جتنا بڑا گناہ گار ہوں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے کہ اس گمان کے ساتھ جب دنیا سے جائے گا اللہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا، اور اس گمان سے جائے گا کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو جہنمی ہوں۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو جہنم میں جائیں گے، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں۔ جب یہ گمان ذہن میں ہوگا، خوف ہوگا کہ نہیں میں تو پکڑا جاؤں گا، تو جیسے وہ گمان رکھے گا ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، خاص کر انسان جب آخری عمر میں ہو یا موت قریب ہو تو پھر انسان یہ گمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مجھ سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا تو میں کیا چیز ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔
تو اس بوڑھے نے یہ گمان کیا کہ نہیں، یہ بخار تو بڑا تیز ہے، مجھ پہ غالب آیا، مجھے قبر دکھلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کو اس نے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی صحیح۔ فنعم اذن کا یہ مطلب ہے کہ جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو کہتا ہے، پھر ویسا ہی صحیح، ویسا ہی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔